الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جہاں پہ لفظ مسلمین یا المسلمین کی تائید ہوتی ہے، اور اس بات کا حکم بھی ہے اور اسی کی نصیحت بھی ہے، اور اسی کو انبیاء نے اسی نام کو بھی پسند فرمایا، اللہ نے بھی اسی نام کی وصیت فرمائی۔ بہت ساری آیات ہیں، میں آیات کے حوالے آپ خود دیکھ لینا، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جیسے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر ایک اور آیت میں فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر ایک اور آیت ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔ پھر لفظ مسلمین کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایک آیت ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ آیات جتنی بھی ہیں ان میں لفظ مسلمین کی تائید ہوتی ہے۔ ایک اور آیت ہے رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ پھر یہ فرعون کے حوالے سے ایک آیت ہے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو یہ دیکھیں کتنی آیات ہیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تو فرمایا اللہ تعالوا علیہ واتونی مسلمین۔ پھر ایک اور آیت ہے جس میں ایمان والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت ہے، جب فرشتے وہاں پہ گئے تھے تو فرماتے ہیں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ سورہ قلم کی ایک آیت ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ تو یہ دیکھیں بہت ساری آیات ہیں جس میں لفظ المسلمین یا مسلمین کی تائید ہوتی ہے، اور ایمان والوں کا اللہ نے یہی نام رکھا ہے اور یہی پہچان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں احادیث کے حوالے سے کہ احادیث میں بھی کیا یہ المسلمین ایمان والوں کو کہا گیا ہے۔ تو یہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جہاں پہ المسلمین ہے تو وہ واضح ہے، ایمان والوں کا المسلمین ہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ جماعت المسلمین یا جماعت المسلمین لفظ آیا ہے، تو اس سے بھی مراد المسلمین کی جماعت ہی ہے۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ اس حوالے سے ہم ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں، وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے سوال پوچھنے پر ان کو وصیت فرمائی تھی فتنوں کے زمانے میں یا شر کے زمانے میں کہ وہ کس جماعت کے ساتھ اس کو لازم پکڑیں اور ان کے امام کو لازم پکڑے۔ تو یہ فرمایا تلزم و جماعت المسلمین و امامہم، کہ اے حذیفہ تم لازم کر لینا المسلمین کی جماعت اور ان کے امام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عید الفطر کے موقع پر صحابیات کو عیدگاہ آنے کی تاکید کی تھی، اور حتیٰ کہ ان صحابیات کو بھی تاکید کی تھی کہ جو پردہ نشین ہیں یا حیضہ ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ان کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ وہ المسلمین کے جو عیدگاہ ہے وہاں پر لازم حاضر ہوں، اگرچہ وہ عیدگاہ میں بیٹھ جائیں اور یہ اس میدان میں بیٹھیں اور سائیڈ پہ ہو کر بیٹھیں، نماز میں شرکت نہ کریں، لیکن پھر بھی حاضر ہوں۔ تو وہ کون سی جماعت تھی جس میں اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، اس میں الفاظ ہیں فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، پس وہ حاضر ہوں المسلمین کی جماعت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ اسی طرح ایک حدیث ہے مستدرک الحاکم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن اخلاص العمل للہ تعالی والطاعۃ لذوی الامر ولزوم جماعت المسلمین۔ اور میں کہ مومن کا جو دل ہے وہ تین باتوں میں خیانت نہیں کرتا،
ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے خالص، اور پھر وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے اور المسلمین کی جماعت کو لازم کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، بلکہ ان کے بیٹے نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ان کی فضیلت کے بارے میں، تو علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، ما انا الا رجل من المسلمین، میں نہیں ہوں مگر المسلمین میں سے ایک آدمی۔ دیکھیں یہاں پر لفظ جماعت بھی نہیں آیا، واضح طور پر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں المسلمین میں سے ایک آدمی ہوں، اور یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671 ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے بارے میں سمجھایا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا یہ ایسے متفرق راستے ہیں جن پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 تلاوت فرمائی، اور یہ حدیث جو ہے مستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ فرمایا بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ جو راستے متفرق راستے ان کی پیروی نہ کرو، وہ تم کو اس راستے سے متفرق کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن کی پیروی میں تو اللہ نے المسلمین کہا ہے، تو پھر قرآن کی پیروی میں اپنے آپ کو ایمان والوں کو المسلمین ہی کہنا چاہیے، اور جس طرح گواہی دی وقال اننی من المسلمین، اور کہو کہ میں المسلمین میں سے ہوں۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس راستے کی پیروی کو سیدھا راستہ بتایا۔ نبی علیہ السلام نے بے شک قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی پیروی کرتے تھے، اور اسی قرآن میں ہی ایمان والوں کو المسلمین کہا گیا ہے، اور یہی ایمان والوں کی جماعت ہے۔ رواہ ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتاب ہے ابن ابی شیبہ، یہ حدیث نمبر ہے 3611، اس کا باب ہے، سند صحیح ہے اس کی۔ مشہور تابعی عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نحن المسلمون المؤمنون وکذالک ادرکنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقولون، نحن المسلمون المؤمنون، ہم مسلم مومن ہیں کیونکہ ہم نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کہتے ہوئے پایا ہے، تو وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم مسلمون ہیں۔ یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور اگر مرد اور عورتیں دونوں ہیں تو المسلمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ فتح الباری میں ایک روایت ہے، وہاں پر روایت ہے کہ فرمایا لأن ابا برزۃ کان لا یری قتال المسلمین، یہ کہ ابو برزہ المسلمین میں قتال نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لا یری قتال المسلمین، یہ کہ ابو برزہ المسلمین میں قتال نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کس میں؟ المسلمین میں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امیر یلی امر المسلمین، ایسا کوئی امیر نہیں مگر یہ کہ المسلمین کے امر کا والی ہوتا ہے۔ واضح طور پر یہ حدیث ہے کہ المسلمین کے امر کا والی ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابن ھذا سید ولعلہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، بے شک میرا یہ بیٹا سردار یعنی سید ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے المسلمین کے دو بڑے گروہوں میں اصلاح کرا دے۔ تو یہاں پہ بھی المسلمین اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جماعت کو فرمایا۔ رواہ طبرانی میں ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما انا بیہودی وانی لأحد المسلمین، میں یہودی نہیں اور بے شک میں تو المسلمین میں سے ایک فرد ہوں، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ما انا الا رجل من المسلمین۔ رواہ نسائی میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو فرمایا تھا فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ، ترجمہ پس کون ہے جو روما کا کنواں خریدے اور جو اپنا ڈول المسلمین کے ڈولوں کے ساتھ بنائے تو اس کے لیے اس سے بہتر جنت میں ہے۔ رواہ طبرانی میں فی الاوسط 141 حدیث باب 6 میں ہے، سند صحیح کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب امر مسلم اخلاص العمل للہ ومناصحت ولاۃ المسلمین ولزوم جماعتہم، ولاۃ المسلمین ولزوم جماعتہم،
تین باتیں ایسی ہیں جن پر کسی مسلم کا دل خیانت نہیں کرتا: عمل خالص اللہ کے لیے، المسلمین کے امیروں کی خیر خواہی، اور ان کی جماعت سے لازم چمٹے رہنا۔ تو وہ جو صحیح بخاری والی حدیث تھی تلزم و جماعت المسلمین امامہم، یہ اسی طرح کی حدیث ہے، اور اسی کہ ولزوم و جماعتہم، کہ ان کی جماعت سے لازم چمٹا رہے۔ تو یہاں پہ وہ کون سی جماعت ہے؟ المسلمین، یہاں پہ جماعت کا لفظ ہی نہیں آیا۔ تو مندرجہ بالا حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی جماعت کا نام المسلمین ہے۔ اب بعض جگہوں پر اسے صرف الجماعہ بھی کہا گیا ہے، الجماعہ، اور بعض جگہوں پر اسے جماعت المسلمین کہہ دیا گیا ہے۔